بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جب بلبن نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر کے رخصت کیا، خان شہید نے ملتان پہنچ کر بے شمار مغل ڈاکوؤں کو جو سرحدی مقامات پر لوٹ اور غارت گری کا بازار گرم کرتے تھے، تہ تیگ کر کے اپنا ملک ان کے قبضے سے نکال لیا۔ انہی دنوں ایران کے تخت حکومت پر ارغو خان بن عیان بن ہلاکو خان بیٹھا تھا اور نامی گرامی چنگیزی امیر تیمور خان جو قندھار، ہرات، بلخ، بدخشاں، غزنی اور بامیہ وغیرہ کا حاکم تھا، اپنے ان عزیزوں اور ہم قوموں کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے جو خان شہید کے مقابلے میں مارے گئے تھے، ملتان کی طرف بڑھا۔ خان شہید نے جب تیمور خان کی آمد کی خبر سنی تو اس نے صبح سویرے ملتان سے کوچ کیا اور آب لاہور کے کنارے جو ملتان میں بہتا ہے، دوپہر کے وقت تیمور خان سے جنگ کا ارادہ کیا۔ دوستو، جنگ میں خان شہید کی فوج نے اپنی جانبازی کے جوہر دکھائے اور چند نامی گرامی مغل سرداروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور تیمور خان کو شکست دی۔ جب مغل سپاہی میدان جنگ سے بھاگ نکلے تو ہندوستانیوں کی فوج نے بڑی عاقبت نااندیشی اور انجام فروشی کے ساتھ ان مفرور سپاہیوں کا تعاقب کیا۔ سلطان محمد کا آخری وقت قریب آ چکا تھا۔ اس خوش فطرت شہزادے نے ظہر کی نماز کے لیے دریا کے کنارے جائے نماز بچھائی اور اپنے 500 سپاہیوں کے ساتھ نماز میں مشغول ہو گیا۔ اسی اثناء میں 2000 سپاہیوں کا ایک دستہ جو کمین گاہوں میں چھپا ہوا تھا، موقع پا کر نکلا اور اس نے خان شہید پر حملہ کر دیا۔ خان شہید نے اپنے سپاہیوں کو لے کر مقابلہ کیا، اگرچہ خان شہید کے لشکری اور سواری کے گھوڑے تھکن سے چور چور ہو رہے تھے، لیکن خان شہید مارکہ آرائی پر مجبور ہو گیا۔ قبل اس کے کہ مغل شکست کھا کر میدان جنگ سے فرار ہوتے، اتفاق سے ایک جاں گداز تیر خان شہید کو لگا اور اس سے ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اس کے بعد مغل سپاہی بڑی تیزی سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ دوستو، بلبن کی بیماری اور اس کی وفات کا ذکر کرتے چلے۔ غیاث الدین بلبن کی عمر 80 سال ہو چکی تھی۔ خان شہید کی دائمی مفارقت سے اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ اگرچہ بظاہر یہی کہتا تھا کہ میں راضی برضا ہوں، لیکن وہ تنہائی میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے محبوب اور ولی عہد بیٹے کو یاد کرتا تھا اور زارو قطار روتا تھا۔ جب بلبن چند روز کا مہمان رہ گیا تو اس نے نامی گرامی وزیروں کو بلا کر اپنا ولی عہد خان شہید کے بیٹے کخیروں کو نامزد کیا اور عمرہ کو وصیت کی۔ اس واقعے کے تیسرے دن 685 ہجری مطابق 1286 عیسوی کے آخر میں بلبن نے داعی ازل کو لبیک کہا۔ اس نے 22 سال تک حکومت کی۔ غیاث الدین بلبن کی خوش نصیبی کی اس نے عہد حکومت میں شیخ فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ، شیخ خواجہ نظام الدین اولیاء اور بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے شیخ صدر الدین عارف، شیخ بدر الدین غزنوی، خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور سیدی مولا جیسے بزرگ صاحب حال درویشان کامل اپنے فیض سے ہندوستان کے سرزمین کو سیراب کر رہے تھے۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر ان کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ سلطان ماج الدین کیقباد غیاث الدین بلبن کے انتقال کے بعد امیروں اور ارکان سلطنت وغیرہ نے مل کر خان شہید کے بیٹے کخیروں کو محروم کر کے بغرا خان کے بیٹے کیقباد کو بلبن کا جانشین بنا دیا تھا۔ یہ بھی بلبن کا پوتا تھا۔ تخت نشینی کے وقت کیقباد کی عمر 18 سال تھی۔ اس نے بڑی موزوں طبیعت پائی تھی اور وہ نکتار سی، سخن فہمی اور بہت سی عمدہ صفات کا مجموعہ تھا۔ دوستو، پیدائش سے لے کر تخت نشینی کے وقت تک کیقباد کی پرورش بلبن کی نگرانی میں ہوئی تھی اور اس کا سارا وقت تحصیل علم میں صرف ہوا تھا۔ نیک طبیعت اور با اخلاق استادوں، اچھی عادتیں رکھنے والے ندیموں کے ساتھ اس کا وقت گزرتا تھا اور یہ لوگ کیقباد کے ہر کام کی نگرانی کرتے تھے۔ جب قسمت نے کیقباد کو شہزادگی سے
فرمانروائی کے درجے تک پہنچا دیا تو وہ نگرانی کی طرح کی قیدوں سے آزاد ہو گیا، اور اس نے بڑی فراخ دلی سے عیش کوشی اور نفس پرستی میں اپنا وقت ضائع کرنا شروع کر دیا۔ ان کاموں میں وہ اس طرح مصروف ہو گیا کہ اسے نفس پرستی کے سوا اور کوئی بات یاد نہ رہی۔ گویوں، مسخروں، شرابیوں اور عیش پرستوں کے اقبال کا ستارہ بلند ہو گیا، اور گلی گلی، کوچے کوچے گانے بجانے، ناچ، رنگ برنگ کی محفلیں جمنے لگی۔ بادشاہ کا یہ عالم دیکھ کر، یعنی لوگ بادشاہ کے طریقے پر ہوتے ہیں کہ مصداق پر امیر اور دولت مند عیش و عشرت اور بادہ خواری کے گرویدہ ہو گئے۔ شہر کے بوڑھے، بچے اور جوان سب ایک ہی رنگ میں رنگ گئے، اور دلی کے ہر گوشے سے غزل خوانی کی شیریں آوازیں آنے لگیں۔ شرعی قوانین کی کوئی پرواہ نہ تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انہیں شراب کے سیلاب میں بہا دیا گیا ہے۔ حالت یہاں تک پہنچی کہ قاضی اور محتسب جیسے لوگ بھی ان اعمال خبیثہ میں مبتلا ہو گئے۔ شاہی دربار میں مسخروں اور گویوں کے سوا کوئی اور نظر نہ آتا تھا۔ دوستو، جب حکمران اور رعایا دونوں ہی اپنے انجام سے بے خبر ہو کر داد عیش سے دینے لگے، سب کی آنکھوں پر غفلت کے پردے پڑ گئے۔ چند دن اسی عالم میں گزرے۔ شراب نوشی اور عیش کوشی کی کثرت کی وجہ سے بادشاہ کی صحت کو نقصان پہنچا، اور وہ کمزور اور نحیف ہو کر بستر مرگ پر پڑ گیا، اور اسی عالم میں موقع دیکھ کر کسی نے قتل کر دیا اور لاش کو دریائے جمنا میں بہا دیا۔ یہ واقعہ 687 ہجری سن 1288 عیسوی کے آخر میں پیش آیا۔ کیقباد نے 3 سال سے کچھ زیادہ حکومت کی۔ کیقباد کے انتقال کے بعد سلطنت گور ترکیزاد غلاموں کے ہاتھ سے نکل کر خلجیوں کے قبضے میں آ گئی۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں، جس سے ہماری آنے والی ویڈیو آپ کے پاس ٹائم سے پہنچتی رہے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔